شان اور نام مٹ نہیں سکتا، ہم یہاں موجود رہیں گے۔ تو یہ آپ جان لیجئے، ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو، ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائے، مہنگائی سے چھٹکارا پائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں، یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا۔ آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاح نہیں پا سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلے، اور عوام کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو منتخب لیڈرشپ ہے، جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلے، اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو، تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی، اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی، تو پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ احتجاج ہوگا، لیکن کسی گملے کو، کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک متفقہ رائے تھی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے، وہ 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، تو ان کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا۔ جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے۔ فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں۔ میں گزارش